दादा جی بیٹا. یہ واقعہ سنا ہے جو لاہور میں دو بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے 30 روپے کے اوپر؟ ہاں ہاں بیٹا میں نے سنا ہے, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. لیکن دادا یہ معاشرے میں اتنی عدم برداشت, اتنی تلخ کلامی کیسے ہو جاتی ہے؟ دیکھو بیٹا, معاشرے میں تلخ کلامی کی وجہ یہ ہے کہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے. غربت ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, جہالت ہے, لوگ گھروں میں لڑتے ہیں, باہر آ کے اپنا غصہ ایک دوسرے پر اتار دیتے ہیں. لیکن دادا پھر بھی مطلب ایک دوسرے کی جان کے دشمن کیسے ہو جاتے ہیں لوگ؟ دیکھو بیٹا, ایک تو ہمارے معاشرے میں عام طبقہ ہے, دوسرا کچھ جنونی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے غصے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قانون کیسے کام کرتا ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں آخر کار ہم کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکال لیں گے. لیکن دادا میں حیران ہوں کہ وہاں عام لوگ کھڑے ہوئے تھے اتنے زیادہ, کسی نے روکا تک نہیں. دیکھو بیٹا, ایک ٹرم ہوتی ہے بائی اسٹینڈر ایفیکٹ. بائی اسٹینڈر ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہجوم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں, وہ کسی کے ساتھ برا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے, کیونکہ ہجوم میں کھڑا ہر ایک شخص یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والا کچھ کرے گا. اب کیونکہ اکٹھے سب یہی سوچ رہے ہوتے ہیں, اسی لیے ایونچولی کوئی کچھ نہیں کرتا اور جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن دادا کیوں؟ خوف. بیٹا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے کچھ کیا تو ہو سکتا ہے ہم بھی رگڑے میں نہ آ جائیں. نمبر 2, وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ اچھا کیا ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ برا ہو جائے, کیونکہ قانون ہی ایسا ہے. ہو سکتا ہے ہمیں لمبی تفتیش کا سامنا کرنا پڑ جائے, ہو سکتا ہے ہم پہ کوئی جھوٹا مقدمہ ہو جائے. اور نمبر 3 بیٹا, ہمارے معاشرے میں لوگ بڑے سیلفش ہو گئے ہیں. سیلفش؟ ایک تو بیٹا یہ مادہ پرستی, دوسرا یہ جو دہائیوں سے ہم ڈویژن کا شکار ہیں. مادہ پرستی اور ڈویژن ایکسپلین کریں. مادہ پرستی دیکھو بیٹا, بچپن سے ہی یہاں بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب, پڑھو گے لکھو گے بنو گے اچھے شہری نہیں, اچھے انسان نہیں, ایک سوسائٹی نہیں, ایک قوم نہیں, نواب. تو ہر کوئی نواب بننے کی ریس میں لگ جاتا ہے, ہم ریس کے گھوڑے بن جاتے ہیں اسکول میں. اس کے بعد کالج میں بھی یہی ہوتا ہے, یونیورسٹی میں بھی یہی ہوتا ہے, جاب لینے کے لیے بھی ریس ہے. جاب کے بعد اب اچھی گاڑیاں لینا, اچھے گھر لینا, پاورفل ہو جانا, مشہور ہو جانا, تو ایک ریس لگی ہوئی ہے بیٹا. اور دادا وہ دوسرا پوائنٹ؟ دوسرا بیٹا یہ جو ڈویژن ہے, اس پرچم کے سائے تلے ہم صرف ملی نغمے میں ایک ہیں, ورنہ ہم تو سندھی ہیں, بلوچی ہیں, پنجابی ہیں, پٹھان ہیں, شیعہ ہیں, سنی ہیں, دیوبندی ہیں, بریلوی ہیں, وکلا برادری ہیں, ٹیچر برادری ہیں, گورنمنٹ اسکول کے ہیں, پرائیویٹ اسکول کے ہیں, ہم مری کے ہوٹل مافیا ہیں, یہ ہیں وہ ہیں. بیٹا ہم سب کچھ ہیں, ایک نہیں ہے. ہم ایک سوسائٹی نہیں ہے. ہمارا سیاستدان ہمیں جدا کرتا ہے, ہمیں لڑواتا ہے. ہمارا مذہبی پیشوا ہمیں گمراہ کرتا ہے, بجائے اس کے کہ ہمیں وہ کہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے, تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے ہاتھوں سے, جس کی زبان سے دوسرا محفوظ ہے. ہمیں وہ کہتا ہے کہ بھائی تم مسلمان ہو, باقی سب کافر ہیں. وہ لسٹیں بنانے میں لگا ہوا ہے کہ کون جہنم میں جائے گا, کون جنت میں جائے گا. میں آف کورس ساروں کی بات نہیں کر رہا. اب جب یہ مادہ پرستی کا شکار, یہ ڈویژن کا شکار قوم کسی بازار میں جائے گی جہاں پھل بک رہے ہوں گے, تو بیٹا وہاں بھی تو یہ ڈیوائیڈڈ ہوگی نا. ایک ظالم پھل فروشوں کی برادری ہوگی, ایک مظلوم بھائیوں کی برادری ہوگی, اور ایک ڈرے ہوئے سہمے ہوئے عوام کی برادری ہوگی. ان کا آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے, ان کو ایک دوسرے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی رحم نہیں ہے. اب جب ایک برادری دوسری برادری کو پیٹے گی تو تیسری برادری کھڑی ہو کر تماشا ہی دیکھے گی نا, اور کیا کرے گی, کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک نہیں ہیں. چل جا چائے لے کر آ.